بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور ادا کرو زکوٰۃ۔ اللہ نے فرمایا پیچھے فرمایا کہ نیک کام کرتے رہو اور عفو درگزر کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، اور اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ پھر آگے ان کو فرمایا کہ نیک کام کون سے؟ نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اپنے آپ کے لیے جو بھی تم بھلائیاں کرو گے تو اس کو اللہ کے پاس بہت بہتر پاؤ گے۔ تو یہ حکم عام ہے تمام مسلمان جو پچھلے ہیں ان کے لیے بھی اور اگلوں کے لیے بھی۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ قرآن مجید میں کئی دفعہ اللہ نے نماز کا ذکر کیا اور اس کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر ساتھ ساتھ ہی کیا تقریباً، اور اللہ نے بے شمار جگہ پہ نماز پڑھنے کا کہا، اور یہ نہیں کہا اللہ نے کہ نماز پڑھو، اللہ نے کہا نماز قائم کرو۔ اقیموا کا لفظ آیا ہے، پڑھنے کا لفظ نہیں آیا، اقیم کا لفظ آیا۔ پھر قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقتوں میں پابندی کے ساتھ پڑھو، ایسا نہ کرو آج پڑھ لی تو کل نہیں پڑھی۔ نماز قائم کرنے سے یہی ہے کہ اس کے جو ہیں سنتیں، فرائض، واجبات تمام کو دیکھ کے، اور وضو کے سارے مسائل، نماز کی جگہ صاف ہو، ہر چیز کو دیکھ کے اچھے طریقے سے نماز کو ادا کرو، نماز کو قائم کرو، اور نماز خود بھی پڑھو، دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرو۔ آتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ بھی اللہ نے زکوٰۃ بھی اسلام کا ایک رکن ہے، اور اللہ نے نماز کی جیسے نماز کی اہمیت ہے، نماز کا حکم دیا، اس کے ساتھ ہی زکوٰۃ بھی اتنی ہی اہم ہے، اور اس کا بھی اللہ نے حکم دیا کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ وما تقدموا لانفسکم، اور آگے فرما دیا اور جو کوئی تم آگے بھیجتے ہو، جو کوئی تم عمل کرتے ہو، لانفسکم اپنے نفسوں کے لیے، یعنی کوئی بھی کام تم کرتے ہو، من خیرن بھلائی میں سے، کوئی بھی نیک کام انسان کرتا ہے، کسی بھی قسم کا وہ نیک کام ہے، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، تجدوہ تو تم اس کو پاؤ گے عند اللہ اللہ کے پاس۔ دیکھیں ہر چیز کا بدلہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں ہی مل جائے۔ ہم کوئی بھی کام کریں ہمیں اس میں منافع چاہیے ہی چاہیے، ہم کوئی بھی کام کریں ہمیں اس میں پروفٹ چاہیے، ہم کوئی بھی کام کریں ہمیں بس اس کی فوراً ارننگ آنی چاہیے، ہمیں فوراً اس کا بدلہ ملنا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ کچھ کام صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتے ہیں، اور وہ بھلائی میں سے ہوں تو انسان اس کو پھر اس کا جو بھی انعام پاتا ہے وہ اللہ کے پاس جا کے پاتا ہے، اور اللہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں اس سے بہترین دوں گا۔ اللہ دنیا میں بھی دے دیتے ہیں، اور یا تو ایسا کرتے ہیں کہ دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، یا پھر ایسا کرتے ہیں اس کے اوپر سے کوئی مصائب وغیرہ پریشانیاں اس کے نیک کاموں کی وجہ سے ہٹا دیتے ہیں، یا ایسا کرتے ہیں اللہ اس کے اوپر آخرت میں بہت زیادہ اس کے اوپر انعامات فرمائیں گے۔ تو تینوں ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن جو بھی انسان نیکی کا کام کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا۔ اللہ نے آگے بھی آیتوں میں فرمایا کہ میں بندے کے نیک اعمال ضائع نہیں کرتا۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک کہ جو تم اعمال کرتے ہو اللہ ان کو دیکھنے والا ہے۔ جب اللہ بندے کے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے اس کے اعمال جو ہے ضائع کر دے گا، یا کیسے اللہ تعالیٰ اس کے اعمالوں کی اللہ کو خبر نہیں ہوگی، یا اللہ اس کو اس کا بدلہ نہیں دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ ضرور دیتے ہیں اور بہتر کر کے دیتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں تم ایک نیکی کرو میں تمہیں 700 تک اس کا اجر دوں گا، تم ایک نماز پڑھو میں اس کا ثواب 700 تک لے جاؤں گا۔ تو اسی طرح ہر نیکی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجو، ایک بار بھیجتا ہے جو درود اللہ اس پہ 10 بار جو ہے رحمتیں بھیجتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس بہت ذخیرہ ہے، اللہ ہر چیز کو پلس میں اور ڈبل کر کے ہی دیتے ہیں اپنے بندے کو۔ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، اور وہ کہتے ہیں ہرگز جنت میں کوئی بھی داخل نہیں ہوگا سوائے یہودیوں کے اور نصرانیوں کے، یعنی ان کا یہ یہود اور نصرانیوں کا یہ باطل عقیدہ ہے کہ جنت میں صرف یہودی ہی جائیں گے، اور نصرانی کہتے ہیں کہ جنت میں صرف نصرانی ہی جائیں گے۔ آگے اللہ نے فرمایا تلک امانیہم، یہ محض ان کی آرزویں ہیں، یہ ان کی تلک امانیہم، یہ ان کی ایک آرزو ہے، تمنا ہے، یہ اپنی طرف سے باتیں کہتے ہیں۔ کل ہاتوا برہانکم، اللہ آگے فرما رہے تم لے آؤ، ہاتو تم لے آؤ، برہانکم کوئی برہان، کوئی دلیل، کوئی سند لے آؤ تم، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا بلا کیوں نہیں، کیسے بھی لائیں گے وہ، من اسلم وجہہ، جو کوئی اسلام لے آیا، وجہہ للہ، اللہ کی رضا کے لیے، یعنی کوئی مسلمان ہو گیا، مومن ہو گیا اللہ کی رضا کے لیے، وہو محسن، اور وہ نیک بھی ہو۔ اب خالی یہ نہیں ہے کہ بس ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور اب ہم جو چاہیں کرتے پھریں، ہم بس ہماری مرضی ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہو محسن، نیک ہونا بھی ضروری ہے۔ نیک انسان، نیک ہونے میں اور نیک بننے میں بھی اب فرق ہے۔ اب دیکھیں نیک بننا الگ چیز ہے، نیک ہونا الگ چیز ہے۔ اللہ ہمیں نیک
نیکی کرنے کی توفیق دے اور اس کے اوپر ثابت قدم بھی رکھے انشاءاللہ۔ نیک بننا ایسا ہے کہ کچھ لوگ دیکھنے میں تو بہت زیادہ نیک لگیں کہ واقعی، لیکن حقیقتاً وہ نہ ہو، اور نیک ہونا ایسا ہے کہ انسان کی طبیعت میں ہی نیکی ہو، تو اللہ ہمیں ان میں سے کرے۔ اللہ نے فرمایا جو اللہ کے لیے اسلام لے اور وہ نیک بھی ہو، اچھے کام بھی کرتا ہو، محسن بھی ہو، لوگوں کے ساتھ بھلائیاں بھی کرتا ہو، فلاح اجرہ، تو اس کے لیے اجر ہے عند ربہ، اس کے رب کے نزدیک، یعنی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو تو اجر دے گا لیکن جو نیکوکار ہیں اللہ ان کو بھی اجر دے گا۔ ولا خوف علیہم، اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔